يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ان سے جو پیچھے آیات تھیں اس میں پیچھے چلی جائیں تو بعض آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم۔ اس میں امور دین کے متعلق جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا تھا، اور اب اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض۔ اس سے دنیاوی امور کو بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ دینی معاملات تھے، یہ دنیاوی معاملات کو بیان فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور کھانا پینا جو ہے یہ جسم کی غذا ہے۔ دین روح کی غذا اور کھانا پینا جسم کی غذا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا تفصیل سے بیان فرمایا، اور اب جسم کی غذا کا تفصیل سے بیان فرما رہا ہے کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جس چیز سے حرام ہونے کی، حرمت کی گرہ کھل گئی اور وہ حلال ہے، جس چیز سے حرام ہونے کی یا حرمت کی گرہ کھول دی جائے اب وہ حلال ہے اور طیب ہے، حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو، حلال طریقے سے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ نجات انسان کی 3 چیزوں میں ہے: حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو چیزیں فرض ہیں، حلال کھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا۔ ان 3 چیزوں میں انسان کی نجات ہے: حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، جو فرض ہے اس کو ادا کرنے، رزق حلال کا کھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی، آپ کا ادب اور آپ کی محبت ہوگا تو ادب ہوگا، ادب ہوگا تو پیروی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، اور ہر وہ کام جو شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا کام ہے، ہر وہ کام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کیونکہ وہ صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی تمہارے دل میں کوئی ایسی بات آئے جس میں کوئی برائی ہو یا بے حیائی ہو، نفس ادھر کو کھینچے
کہ ذرا یہ کام کر کے تو دیکھو، ضمیر کہہ بھی رہا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر برائی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ کام جون سا ہے وہ شیطان آپ کو اس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اب یہ وہی بات کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا، کہ مشرکین جو تھے وہ بتوں کے نام کے اوپر جو چھوڑے ہوئے جانور تھے وہ ان کو خود سے حرام قرار دیتے تھے، اور گمان یہ کرتے تھے کہ ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ خدا نے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان بتوں کے ناموں پر جو چھوڑے ہوئے جانور تھے ان کو خود سے حرام کر دیتے تھے، اور اپنے وجود کے اندر گمان یہ کرتے تھے کہ ان کو ہم نے نہیں، خدا نے حرام کیا ہے، ان کا کھانا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو خدا نے حرام کیا، خود سے بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، خود ہی سے ان کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اپنے وجود میں گمان کرتے ہیں کہ اس کو خدا نے حرام کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتلایا کہ شیطان نے ان کو اس کام کی طرف لگایا کہ وہ اللہ کی طرف اس حرام کو، کہ یہ جو جانور حرام ہیں ان کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کے حکم سے ہمیں ایسا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے، یعنی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بھلے ان کے وہ جو باپ اور دادے تھے نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، جاہل ہوں اور بے ہدایت ہوں، تب بھی یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم پر نہیں چلیں گے، اس پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ تو مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، ان کا کھانا جائز ہے، کھاؤ، سو ان کو کھاؤ اور ان سے نفع اٹھاؤ، تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا سے سنتے چلے آتے ہیں کہ ان جانوروں کا کھانا حرام ہے، ہم انہی کی پیروی کریں گے خواہ ان کے باپ دادا بے علم اور بے ہدایت ہوں۔
تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر اور معصیت میں، کفر اور گناہ کے کاموں میں جو ہے وہ آباء و اجداد کی تقلید کرنا باطل ہے۔ اگر ماں باپ گناہ کے کام کا حکم دیں تو وہ کام آپ کو نہیں کرنا، شریعت کی خلاف چلنے کا حکم دیں تو وہ کام آپ کو نہیں کرنا۔ اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر اور معصیت کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں آباء و اجداد کی تقلید باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تقلید کی مذمت کی وجہ یہ بیان کی کہ جن کی تم تقلید کر رہے ہو وہ تو بے علم اور بے ہدایت تھے۔ تو وہی ماں باپ شریعت کے خلاف چلنے کی تعلیم دیں گے نا جو بے علم اور جاہل اور بے ہدایت ہوں گے، تو ان کی نہیں، جہاں شریعت کی بات آ جائے اور گناہ اور معصیت کی بات آ جائے وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب جو فروعی مسائل ہیں، فقہ کے جو مسائل ہیں، فروعی مسائل، تو اس میں اب تقلید کی تعریف کیا ہے۔ جب آپ کسی کی تقلید کرتی ہیں، کسی شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم ان کے قول کو بلا دلیل قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، ہمیں دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے جو کہا بس وہ ٹھیک ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو جس کا مقلد ہے وہ اس کے قول کے اوپر بلا دلیل، شافعی المذہب امام شافعی کے اوپر، مالکی مذہب کے لوگ امام مالک کے اوپر، حنبلی مذہب کے لوگ امام احمد بن حنبل کے اوپر، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر۔ تقلید یہ ہے کہ کسی شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا، بغیر دلیل کے اس کی بات کو قبول کر لیا بس ٹھیک ہے، کیوں میں ان کا مقلد ہوں، جو انہوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فرمایا سب ٹھیک، جو بھی جس کا جو مقلد ہے۔ کیونکہ عام آدمی میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہوتی، عام جو لوگ ہیں، عوام الناس جو ہیں، کہ وہ کتاب اور سنت سے مسائل کا استنباط کر سکیں، کتاب اور سنت سے مسائل کو مستنبط کر سکیں۔ عام لوگوں کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ہر ایسا مسئلہ جو ان سے جس میں وہ خود اس مسئلے کا حل نکال پائیں، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ علماء کے پاس جاتی ہیں، وہ علماء سے پوچھتی ہیں کہ آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ علماء بتاتی ہیں، علماء سے رجوع کریں گے، اور علماء ان کو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم بتائیں گے وہ اس پر عمل کریں گے۔ عوام الناس جو ہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو خود حل کر سکیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ علماء کے پاس جائیں گے، اچھا فلاں عالم سے پوچھو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا جواب کیا ہے، پھر وہ عالم جو بھی بتائیں گے اس مسئلے کا حل آپ اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح جس طرح عام جو عوام الناس جو ہیں، عام لوگ، وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، اسی طرح تمام علماء جو ہیں، علماء بھی تمام احکام شرعیہ جو ہیں ان کو براہ راست کتاب، سنت یا آثار صحابہ یا اجماع یا قیاس سے نہیں نکال سکتے۔ علماء بھی جیسے عام انسان عام مسئلے قرآن حدیث سے خود سے نہیں نکال سکتے، اسی طرح علماء بھی جو
احکامات شرعیہ ہیں ان میں پھر ایسے سے جگہیں سٹیجز آ جاتی ہیں، ایسے سے احکامات آ جاتے ہیں کہ تمام علماء کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے احکامات خود سے مستنبط کر سکیں یا نکال سکیں یا اس پہ کوئی حکم دے سکیں۔ تو جس طرح عام لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر جو علماء ہیں یہ مجتہد امام کی طرف رجوع کرتی ہیں، جو علماء ہیں تو وہ پھر اس معاملے میں کسی مجتہد کے استنباط کردہ مسائل پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے فقہ حنفیہ کے تمام علماء امام اعظم ابو حنیفہ، مذہب شافعیہ کے تمام علماء امام شافعی، وہ پھر تمام علماء حضرت امام شافعی کو دیکھیں گے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں گے، وہ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا مسائل ان سے نکالے جو ان سے ہیں، جس کی فقہ اور جس کے اجتہاد پر پھر وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں جو ان سے۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو پھر علم والوں سے سوال کرو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو، علم والوں سے اس بات کے متعلق پوچھو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کے متعلق یہ فرمایا کہ جو خود سے اپنی مرضی سے جانوروں کو بتوں کے ناموں کے اوپر آزاد کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے خود سے حرام کرتے تھے اور پھر گمان یہ کرتے تھے کہ ان کو خدا نے حرام کیا ہے، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔